بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ عشق سچا ہو اگر تو۔ سن 1990 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عصر کا وقت ہے۔ مسجد کے وسیع صحن میں مربر کے فرش پر ایک طرف کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ انہیں کچھ خبر ہی نہیں تھی کون مسجد میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ وہ بس خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے رب کریم سے سرگوشیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ آج تیسرا روزہ ہو گیا لیکن ان کی بزرگ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اذان ہوتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے اور پھر اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق سے باتیں کرنے لگ جاتے۔ سحری میں جو کچھ مل جاتا شکر الحمدللہ کہہ کر کھا لیتے، روزہ کی نیت کر لیتے، اور اس مسجد میں اذان مغرب دینا تو ان بزرگ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ اللہ، کیا پرسوز آواز تھی ان کی، کیا سوز تھا۔ سنتے جاؤ، بس سنتے جاؤ اور روتے جاؤ۔ آج بھی اذان مغرب دینے کے بعد، وہ افطار کر کے نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح معمور کے مطابق کونے میں جا کے بیٹھے رہے، دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھے ہوئے تھے، کہتے جاتے، اے اللہ، اتنی لمبی جدائی، اتنی لمبی جدائی، میرے پروردگار، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ، یا میرے اللہ، یہ جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روتے جاتے ہیں، مستقل آنے جانے والے دیکھ کر گزر رہے ہیں، کبھی کوئی ہلکی سی نظر ڈال کر گزر جاتا اور کبھی کوئی کچھ سیکنڈ رک کر دیکھنے لگتا اور ان کی دعا کی قبولیت کی دعا کرنے لگتا۔ اتنی دیر میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ چوک در چوک آتے رہے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے رہے۔ اسی وقت ایک خوش لباس شخص مسجد میں داخل ہوا، خوبصورت چہرہ، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے ہوئے، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہوئے بریف کیس دیوار کے ساتھ رکھا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کتنی دیر کیا مانگتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیر کر گھٹنوں پر زور دے کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک دم اس کی نگاہ کونے میں چپ چاپ بیٹھے اس بزرگ پر پڑی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کے اٹھا اور ان بزرگ کے پاس جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھنے سے بھی ان بزرگ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑا، یوں لگتا تھا جیسے انہیں دنیا سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اس نوجوان نے آہستہ سے بابا جی کو متوجہ کرنا چاہا۔ بابا جی نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اس وقت کون ان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ آنکھ کھولنے پر سامنے نوجوان کو پایا تو مسکرا کے سلام کیا، مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جس کے لیے اس نوجوان نے بڑی گرم جوشی سے تھام لیا اور کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام ابراہیم ہے، میں ایک سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ پریشانی اتنی سخت ہے کہ راتوں کو نیند تک نہیں آتی۔ بھی بس یہاں سے اٹھنے سے پہلے خود بخود آپ کی طرف میرا دل کھنچا آیا۔ آپ سے دعا کے لیے کہہ دوں شاہد آپ کے اٹھے ہاتھوں کی لاج اللہ کریم اس ماہ رمضان میں رکھ لے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور ان بزرگ کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنے لگا۔ بزرگ نے کہا، دیکھو بچے، میں خود بڑا گناہگار بندہ ہوں، میری دعا نہ جانے قبول ہوتی ہوگی یا نہیں، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ بہتر یہی ہے میرے بیٹا کہ آپ خود دعا اپنے لیے کرو۔ جتنا بندہ دعا اپنے لیے کرتا ہے اتنا ہی رب العالمین اس بندے کی دعا سنتا ہے۔ اس نے کہا، جی بابا جی، میں جانتا ہوں اور خود کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ دل نے کہا کہ آپ سے دعا کراؤں، اس لیے آپ کے پاس چلا آیا۔ اچھا بچے، میں دعا کروں گا، ضرور کروں گا انشاءاللہ، لیکن کیا میں تم سے ایک التجا کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے بے بسی سے کہا۔
نوجوان جی کہہ کر سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ مت سمجھنا کہ میرے دل میں کوئی حرج ہے، نہ بیٹے، تم جانتے ہو جدائی مجھ سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیا میں اس ماہ مبارک ماہ میں امید رکھوں کہ تم میرا وسیلہ بنو گے مجھے وہاں بھیجنے کے جہاں کی جدائی سے میری روح تڑپ رہی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوان اب بھی پوری بات سمجھنے سے قاصر تھا، سوچنے لگا کہ آخر وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا، جب تک ہڈیوں میں دم خم تھا خود طواف کرتا، خود مدینہ پاک تو دیکھا، اب لمبی جدائی آ گئی درمیان میں، دم خم نہیں رہا، ہمت بھی جواب دے گئی اور صحت بھی، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، کوئی اولاد بھی نہیں۔ آخر محبوب کے در پہ جاؤں تو کس طرح جاؤں؟ سچ کہا ہے جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بارش شخص زار و قطار رونے لگے۔ داڑھی بھیگ گئی، تب اس نوجوان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے، بھروسہ رکھیں اللہ پاک پر اور مجھ گناہگار پر۔ آنسوؤں پر ضبط کہہ کر فقط یہ جملہ کہہ سکا اور سلام کہہ کر رخصت لی اور چلا گیا۔ پھر وہ پوری رات ان بزرگ کی ہچکیاں تھیں اور دعائیں تھیں۔ سحری کے بعد صبح فجر تک یہی عالم رہا، روتے رہتے، مانگتے رہتے۔ ہمارا کام مانگنا اور گڑ گڑانا ہے، دینا تو صرف اس رب کریم کا کام ہے۔ صبح ہوئی تو ایک ایسی خوشبو پھیلی تھی ہوا میں کہ پرندے بھی چہک رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ سارا عالم خوشی میں لگ رہا تھا۔ کیا دعا قبول کر لی گئی تھی؟ جدائی ہٹا دی گئی تھی؟ لیکن یہ سب تو بس اللہ جانتا تھا۔ 7واں روزہ تھا، آج 2 دن ہوئے، اس نوجوان کا کچھ بھی پتہ نہ تھا، لیکن اس بارش بزرگ نے اس کا دامن پکڑ لیا تھا، جو کبھی اپنے بندے سے اپنا دامن نہیں چھڑاتا اور نہ کبھی دھتکارتا ہے۔ نماز کے بعد سر جھکائے وہ تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے کہ اس پکار پر چونک اٹھے، بابا جی، بابا جی۔ جب بابا جی نے سر اٹھایا تو اسی نوجوان کو سامنے پایا، خوشی سے تمتماتا چہرہ اور یہ پرسکون آواز، ضرور کسی خوشخبری کی آمد ہے۔ نوجوان نے فرد جذبات میں بابا جی کی طرف مسافے کے لیے بڑھایا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ بابا جی، آپ کی دعا کام کر گئی، میرا برسوں کا رکا کام، وہ مشکل آپ کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے حل کر دی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میرا دل یوں ہی نہیں کھنچا تھا اس دن آپ کی جانب۔ اس طرح جذبات سے نوجوان کے الفاظ کڈمڈ ہو رہے تھے۔ ارے بخوددار، آرام سے سکون سے بیٹھو، یہ دعا کس کی قبول ہوئی، میری یا تمہاری؟ یہ تو رب جانتا ہے، لیکن اس کا مکمل مجھے اخراج نہ دو میرے بچے۔ کیا پتا تمہاری دعا کا طریقہ اللہ پاک کو پسند آ گیا ہو۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے بچے، اللہ کریم اپنے طرف اٹھے ہاتھ کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اس کی پیٹھ پر تھپی دی۔ بابا جی، مجھے یقین ہے مجھ گناہگار کے لیے آپ کے اٹھے ہاتھوں نے یہ کمال کیا ہے۔ اچھا چلیں یہ بتائیے کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ نوجوان یہ کہہ کر جواب کے لیے بابا جی کو دیکھنے لگا، جبکہ بابا جی خیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بچے، میں نے تو یوں ہی اس دن بس جدائی کی طلب میں یہ کہہ دیا تھا، تم تکلف نہ کرو، بس دعا کرو، وہی بہت ہے میرے لیے۔ بابا جی، آپ کا بلاوا آ گیا ہے، وہاں سے جہاں سے نام پکارا جائے تو جانا پڑتا ہے۔ اٹھے، مجھے پاسپورٹ لا دیں بس۔ بابا جی اٹھے اور روتے جاتے اور سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، تو جانتا ہے میری حالت، میرے دل کی حالت، اے فضل کریم اپنے کرم کے مطابق اس نوجوان کو اجر عطا کرنا، آمین۔ اس نوجوان کو گلے لگایا، زار و قطار روتے گئے۔ ان بزرگ کے وجود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، خود اس کے آنسو بھی جھلک اٹھے۔ کافی ضبط کے بعد بابا جی اس سے بات کرنے کے قابل ہوئے۔ میری آنکھیں سبز گنبد کی جدائی سہ کر اپنی بینائی کھو رہی تھیں۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے
لبیک کہنے کی آرزو دل میں بجھی ہوئی تھی۔ ان میں نور کی شمع جلا کر تم نے میرا مردہ دل زندہ کر دیا ہے میرے بچے۔ میں کیسے تمہارا شکر ادا کروں، کیسے اس رب کا شکر بجا لاؤں کہ اس نے مجھ گنہگار کے لیے وسیلہ بنا دیا، میرے اشکوں کی سن لی۔ دعا کرتا ہوں مولا تم پر اپنے کرم ہمیشہ بنائے رکھے۔ یہ ایک سید کی دعا ہے تمہارے لیے دل سے۔ نوجوان یہ داستان عشق اور انتظار سن کر اب دیدہ ہو گیا۔ آپ سید ہیں بابا، آپ کی تو ہم خاک کے برابر نہیں، بس دعا کیجئے، بس دعا کیجئے۔ پاسپورٹ وغیرہ لے کر وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ 8ویں روزے کی سحری تھی۔ بزرگ روتے جاتے، شکر ادا کرتے جاتے۔ خوشی ایسی تھی کہ ڈر تھا کہ کہیں سبز گنبد کے دیدار سے پہلے، کالی کملی کی دید سے پہلے موت نہ آ جائے۔ دوسرے روز اذان مغرب دینے کے بعد مائک سے نعت کی آواز ابھری، اشک چاندی کے تھال میں چھن چھن کر کے گر رہے تھے، اور اسی طرح روتے روتے وہ بزرگ اپنا پسندیدہ کلام پڑھ رہے تھے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، اگر راستے میں پاؤں تھک جائیں گے۔ آواز میں اتنی ربت تھی کہ مسجد میں بیٹھے ہر ایک شخص کی آنکھ نم ضرور ہوئی ہوگی۔ آج 15ویں روزے کا سورج غروب ہوا۔ گنبد خضرا والی سرکار کا بلاوا آ گیا تھا۔ لبیک کہنے کے لیے، طواف کعبہ کرنے کے لیے رب نے انہیں بلا لیا تھا۔ سو احرام باندھے وہ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ کیا نور کی برسات ہو رہی تھی ان کے پیارے چہرے سے۔ جدائی کے طویل سال مٹ رہے تھے۔ زبان اس نوجوان کے لیے ہر دم دعا کرتی جاتی تھی۔ اس نوجوان نے اپنا عہد پورا کیا۔ ان کے دل کی شدت کو دیکھتے ہوئے، کیا شان ہے میرے سونے رب کی، وہ جب چاہتا ہے، جب کہتا ہے کن تو سب ہو جاتا ہے، معجزے بھی ہو جاتے ہیں۔ جدائی کی تڑپ اور کملی والے کا عشق سچا تھا، سو ان کے لیے بھی رب نے معجزہ کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔